تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے. اب سنی معنی لیتے ہیں اس سے پھر اب فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں، کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے. پیر میرے علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں. تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں. کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں. تطہیر کیا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے. نبی معصوم ہیں انسانوں میں. اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. تو یہ مطلب نہیں، خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. یہ پیر میر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، رب عفو کر دے گا. یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں رہی. لہذا فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر، کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے. یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا.